امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ CNN اور نیو یارک ٹائمز جعلی خبریں چلا رہے ہیں۔ تاریخ میں سب سے کامیاب فوجی حملہ کیا، ایران میں نیوکلیئر سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ٹرمپ کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ، کہا فیک نیوز چلانے پر نیو یارک ٹائمز اور CNN دونوں کو عوام کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایران اسرائیل جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے کہا کہ اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے۔ ایران امریکہ مذاکرات کو اسرائیلی حملوں سے متاثر کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں۔ ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آصف افتخار نے کہا پاکستانی قیادت صورتحال میں سرگرم رہی، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ممالک سے رابطے کیے۔ پاکستان چاہتا ہے تمام تنازعات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل ہو۔ پاکستان کی جانب سے تجاویز بھی پیش کی۔ امریکی مندوب ڈوروتھی شیا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزیاں کی گئیں اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی ایران پر حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران بغیر کسی جواز کے اپنے جوہری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران IAEA بورڈ کو جوہری تحفظ کے حوالے سے قائل کرنے میں ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈوروتھی شیا نے کہا کہ امریکی صدر نے اسرائیل ایران تنازع میں سیز فائر کرایا۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ اب امن کا وقت ہے، تمام مسائل کو سفارتی سطح پر حل کرنا ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سلامتی کونسل کا اجلاس، ایرانی مندوب امیر سعید نے اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض اٹھا دیا۔ اپنے خطاب میں ایرانی مندوب نے کہا ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران IAEA سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ منظور شدہ نیوکلیئر پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ سلامتی کونسل کے ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنے پر مایوسی ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران دونوں کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا۔ کہتے ہیں اسرائیل سے شدید ناراض ہوں۔ اسرائیل نے معاہدے پر رضامندی ظاہر کرنے کے فوری بعد بمباری شروع کر دی۔ ایران سے بھی ناخوش ہوں۔ دونوں ممالک عرصے سے لڑ رہے ہیں اور دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ مجھے یہ پسند نہیں۔ اسرائیل اب اپنے پائلٹس واپس گھر بلا لے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے B-2 پائلٹس نے تاریخی کردار ادا کیا۔ ایران اپنا جوہری پروگرام کبھی آگے نہیں بڑھا پائے گا۔ صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت کی بدولت ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کر دیا گیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی امریکی میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ کی بدولت 12 روزہ جنگ ختم ہو چکی۔ ایران کے پاس امن قائم کرنے کا نیا موقع ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ صدر ٹرمپ کی ٹیم اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ایران دوبارہ جوہری تنصیبات تعمیر نہ کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد سے کہا کہ ایران امریکہ سے مسائل عالمی اصولوں کے تحت حل کرنے کو تیار ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا خواہاں ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں علاقائی امن و استحکام پر زور دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد سے رابطہ مثبت پیش رفت ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے پر امید ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران سعودی عرب کی پاکستان کی مستقل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان اسرائیل ایران بحران کے تناظر میں علاقائی کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کا حامی ہے۔ سعودی ولی عہد نے حالیہ تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے پاکستانی حجاج کی شاندار مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد۔ ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کے حق میں 79 ووٹ پڑے، 344 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ امریکی صدر کے مواخذے کی قرارداد ڈیموکریٹک کانگریس مین ایل گرین نے پیش کی۔ قرارداد کے مطابق ٹرمپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ ایران پر حملے سے قبل کانگریس کو آگاہ نہیں کیا۔ قرارداد میں ایران پر غیر مجاز فضائی حملوں کو طاقت کا غلط استعمال قرار دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مواخذے کی قرارداد پر رد عمل دیتے ہوئے کہا میرے مواخذے کی کوشش کر لیں مگر ڈیموکریٹس پرائمریز میں تاریخی غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ CNN اور نیو یارک ٹائمز جعلی خبریں چلا رہے ہیں۔ تاریخ میں سب سے کامیاب فوجی حملہ کیا،
ایران میں نیوکلیئر سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ٹرمپ کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ، کہا فیک نیوز چلانے پر نیو یارک ٹائمز اور CNN دونوں کو عوام کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔